ویورز نیکسٹ ہونے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ماہی جو کہ فرحاد کو دیکھ چکی ہے اور وہ اسے اپنی ہی حویلی میں دیکھ چکی ہے۔ فرحاد اس سے بات کیے بغیر وہاں سے غائب بھی ہو جاتا ہے اور ماہی ادھر ادھر ڈھونڈتی رہ جاتی ہے کہ فرحاد تم تھے، میں نے دیکھا ہے تمہیں، لیکن فرحاد اسے نظر نہیں آتا۔ اب بے حد پریشان ہے ماہی جاننا چاہتی ہے کہ یہ سارے لوگ کہاں سے آئے تھے، کیونکہ فرحاد ان سب کے ساتھ ہی تھا۔ تو ماہی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس مزار پر بیٹھتے ہیں۔ ماہی بہت جلد وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہاں جا کر دیکھ لیتی ہے فرحاد کو، اس کے پاس جا کر بیٹھتی ہے اور ہاتھ جوڑتی ہے۔ مجھے معاف کر دو فرحاد، میں نے تمہارا دل توڑا ہے، مجھے معاف کر دو، مجھے تمہاری بد دعا لگ گئی ہے۔ یہ سن کر فرحاد حیران رہ جاتا ہے، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تو ماہی کہتی ہے کہ ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، تم نے مجھے بد دعا دی تھی نا، دیکھو میرا حال، تمہاری بد دعا نے میرا کیا حال کیا ہے، مجھے معاف کر دو فرحاد۔ جس پر فرحاد اسے کوئی جواب نہیں دیتا اور مجبوراً وہاں سے ماہی کو جانا پڑتا ہے۔ ماہی بے حد پریشان ہے کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہوا، فرحاد زندہ ہے۔ وہ اپنی دوست کو کال کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ میں نے فرحاد کو دیکھا ہے۔ تو وہ حیران رہ جاتی ہے کہ ماہی یہ تم کیسی بہکی ہوئی باتیں کر رہی ہو، وہ مر چکا ہے۔ جس پر اسے بتاتی ہے کہ نہیں، وہ میری حویلی آیا تھا اور پھر وہاں سے مجھے دیکھتے ساتھ ہی چلا گیا اور میں نے پتہ کیا کہ وہ اس مزار پر بیٹھتا ہے۔ اور پھر اسے بتاتی ہے کہ میں اس کے پاس گئی ہوں اس مزار پہ، میں نے اس سے معافی مانگی ہے، میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ وہ کس حالت میں ہے اور یہ سب کچھ میری وجہ سے ہے، میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اب اس کی دوست بے حد پریشان ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ ہمیں اس کے گھر والوں کو بتانا چاہیے، کیونکہ وہی اسے وہاں سے لے کر جا سکتے ہیں اور وہی اس کو اس سچویشن سے بھی نکال سکتے ہیں۔ جس پر ماہی کہتی ہے کہ ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اور اب پھر اپنی ساس کے ساتھ وہ اس مزار پر پہنچ جاتی ہے۔ پھر سے وہاں سے فرحاد کو ڈھونڈتی ہے، اس سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تم نے اپنا کیا حال بنا دیا فرحاد، میں نے ایسا نہیں سوچا تھا، مجھے معاف کر دو تم۔ اور پھر بہت جلد جب خبر فرحاد کے گھر پہنچتی ہے تو وہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کا بھائی اور باپ بھاگتا بھاگتا وہاں مزار پر آتے ہیں۔ جب آ کر فرحاد کو دیکھتے ہیں، اس کی حالت دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں، بے حد روتے ہیں پھوٹ پھوٹ کر کہ تمہاری ماں کا بہت برا حال ہے، ہمیں لگا کہ تم مر گئے ہو، مجھے تو یقین نہیں آتا تھا، میرا بھائی تو زندہ ہے، چل ہمارے ساتھ، لیکن وہ تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ادھر سے گھر میں کسی کو کچھ نہیں پتا اور فرحاد کی ہمسائی کی شادی ہے، اس کی رخصتی ہو جاتی ہے کہ جب اسے خبر ملتی ہے کہ فرحاد زندہ ہے، وہ بے حد روتی ہے، کیا ہو گیا، میں فرحاد کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو اس کی دوست سمجھاتی ہے کہ اب ایسا قدم مت اٹھانا، تم شادی شدہ ہو۔ فرحاد کی ماں بے حد روتی ہے کہ مجھے اس کے پاس لے کر جاؤ۔ فرحاد کی ماں کو وہاں پر لایا جاتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کے آگے ہاتھ جوڑ دیتی ہے کہ میں اب تیرے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں، چل تو میرے ساتھ، اور آخرکار فرحاد کو وہاں سے جانا ہی پڑتا ہے۔ یہ خبر ماہی کے گھر والوں پہ پہنچتی ہے، وہ لوگ بھی وہاں آتے ہیں، فرحاد سے ملتے ہیں، لیکن فرحاد تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے، بالکل پاگل دیوانہ ہو چکا ہے۔ اور فرحاد کی بہن جانتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے، وہ ماہی سے ملتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ پلیز میرے بھائی کو اس سچویشن سے نکالو۔ ماہی اپنے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے اور جا کر فرحاد کو کہتی ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں، اور سب لوگ ان کی شادی کرا دیتے ہیں۔ یہ خبر سب کے پاس تباہی کی طرح پہنچتی ہے، لیکن اب کوئی کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ ان دونوں کی شادی ہو چکی ہے۔ ویورز، آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگا؟ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔